الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل يواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس روئے زمین پر لوگوں کو اپنے ارادے اور اپنی مشیت سے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جتنی مقدار میں چاہتا ہے اتنی مقدار میں نوازتا ہے، اور اس کی تقدیر اور اس کی مشیت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ وہ بعض چیزوں سے بعض انسانوں کو محروم کر دیتا ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اس کا عدل ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو ان ساری چیزوں سے نواز دیتا ہے جس کی وہ تمنا اور آرزو کرتے ہیں۔ لیکن انسان کی یہ فطرت ہے
کہ وہ ہمیشہ جو چیزیں اسے محبوب ہوتی ہے ان چیزوں کی زیادتی کا خواہش مند ہوتا ہے. جن چیزوں کو وہ پسند فرماتا ہے ان چیزوں میں ہمیشہ اسے یہی فکر ہوتی ہے کہ کیسے یہ چیزیں زیادہ ہوں، کیسے یہ چیزیں بڑھیں، کیسے وہ ان چیزوں میں ترقی کرے. ترقی کے لیے محنتیں کرنا، ترقی کے لیے کوششیں کرنا، یہ بذات خود معیوب نہیں ہے، لیکن جب زیادتی کی یہ چاہت، جب کثرت کی یہ تمنا انسان کو اس کے مقصد زندگی سے دور کر دے، جب زیادتی کی یہ فکر اس کو اس کے رب سے غافل کر دے، جب زیادتی کے حصول میں وہ خود کو مشین سمجھنے لگے، جب زیادتی کی چاہت میں وہ دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرنے لگے، تو یہ ساری چیزیں معیوب ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ ان چیزوں کو انجام دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں مجرم ٹھہرتا ہے. وہ ان چیزوں کو انجام دے کر اللہ کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں مجرم ٹھہرتا ہے جب زیادتی کی یہ چاہت اسے دین سے دور کر دے، زیادتی کی یہ فکر اسے اللہ سے دور کر دے، زیادتی کی یہ امید اسے اللہ سے جو تعلق ہے اس تعلق سے دور کر دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی، قرآن میں آخری پارہ کی ایک مختصر سی سورہ ہے مکمل، جو ہم اور آپ اکثر و بیشتر مغرب کی نمازوں میں سنتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف اور انسان کی اسی چاہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. زیادتی کی چاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں مطلق طور سے بیان کیا کہ کس چیز کی زیادتی، چاہے وہ مال و اولاد ہو، آوان و انصار ہو، عزت و وقار ہو، ہر چیز میں زیادتی کی چاہت نے تمہیں اس طرح دنیا میں لگا کے رکھا ہے کہ تم آخرت سے بالکل، آخرت کو تم نے چھوڑ دیا. اللہ نے کہا کہ زیادتی کی یہ چاہت تمہیں بالکل غافل کر چکی ہے، اور اس سے اس طرح انسان اس میں مگن ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں کھلتی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے نبی صحابہ سے یہ کہتے تھے، یہ حدیث کا یہ ٹکڑا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی اتنا تاکید سے آپ یہ بات بیان کرتے تھے اور صحابہ سے اتنا زیادہ آپ یہ بات کہتے تھے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، کہ اگر آدم کی اولاد کے لیے زیادتی کی یہ چاہت کس قدر انسان کے دلوں میں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے رسول کہا کرتے تھے صحابہ سے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر آدم کی اولاد کے لیے 2 سونے کی وادیاں ہوں، اگر آدم کی اولاد کے لیے 2 سونے کی وادیاں ہوں، لابتغى ثالثا، لابتغى ثالثا، تو وہ 2 پر بھی اکتفا نہ کرے، 2 پر بھی قناعت نہ کرے، بلکہ وہ تیسری چاہے گا، وہ تیسری چاہے گا. اور اسی لیے آیت کی تفسیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ بھی کہا تھا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، پوری زندگی آدم کی اولاد یہی کہتا رہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال. یعنی مال کیسے آئے، مال میں زیادتی کیسے ہو، اسی بات کی اسے فکر کہتی ہے. یقول ابن آدم مالی مالی وحل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت، تمہارا اور ہمارا مال ہے کیا، ما اکلت فافنیت، جو کھا کر ہم ہضم کر گئے، جو کھا کر ہم ڈکال کر گئے، وہ مال ہمارا. او لبست فابلیت، یا جو کپڑا پہن کر جس کپڑے کو ہم نے پرانا اور بوسیدہ کر دیا وہ ہمارا مال. او تصدقت فامضیت، یا جو صدقہ و خیرات کر کے ہم نے آگے اللہ کے یہاں بھیجا ہے، جو صدقات و خیرات کی شکل میں ہم نے اللہ کے سامنے پیش کیا، وہ ہمارا مال کام آنے والا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آگے یہ اضافہ فرمایا، کہا کہ اس کے علاوہ جو ہے فذاہب وتارکہ للناس، اس کے علاوہ جو ہے وہ تو ایسے ہی یوں جانے والا ہے، تم لوگوں کے لیے چھوڑنے والے ہو، تم لوگوں کے لیے چھوڑنے والے ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زیادتی کی یہ چاہت انسان کو اس قدر غافل کیے رہتی ہے کہ انسان خود کو مشین سمجھتے ہوئے جو مقصد حیات ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، اس سے وہ غافل ہوتا ہے. اور یہ دین بیزاری کے نتیجے میں دھیرے دھیرے اللہ سے جو اس کا تعلق ہے، جو اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق ختم ہوتا جاتا ہے. دین کے لیے مر مٹنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا رہتا ہے.
حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم قبرستان جہاں پہنچتے ہو، یعنی جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے پوری زندگی جس زیادتی کی، جس امید میں، جس زیادتی کے لیے ہم نے کوششیں کی، وہ اس کا تو آج کچھ یہاں پہ حاصل ہی نہیں ہے، بلکہ صرف زیادتی کی چاہت نہیں، زیادتی کی چاہت پر مزید فخر و مباحات کرنا، فخر و مباحات کرنا، ایک دوسرے پر فوقیت جتلانا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں بعض ائمہ نے اور بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ انصار کے دو قبیلے تھے جو اتنا زیادہ فخر و مباحات کے شکار ہوئے کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ زندوں میں انہوں نے فخر و مباحات کیا، اپنے مال و اولاد کے سلسلے میں فخر و مباحات کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں قبرستان جا چلے گئے، اور قبرستان جا کر قبر دکھا کر اشارہ کر کہتے تھے کہ ہمارے یہاں تو فلاں تھے، ہمارے خاندان میں تو یہ تھے، ہمارے خاندان میں تو یہ کارنامہ ہوا، ہمارے خاندان کے لوگوں نے تو ایسا کیا، یعنی مردوں تک کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا فخر و مباحات کے طور پر۔ تو اللہ نے کہا کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، یا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ تم قبر میں جب چلے گئے تب تمہیں ہوش آیا کہ یہاں پر تو یتبع المیت ثلاثہ، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہے، مالہ و اہلہ و عملہ، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کے اعمال، فیرجع اثنان و یبقى واحد، فیرجع اثنان و یبقى واحد۔ آپ نے کہا کہ تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہے، دو چیزیں تو لوٹ آتی ہیں، دو چیزیں لوٹ آتی، اس کے اہل و عیال، چاہے جس قدر ناز و نخرے میں پالا ہو، جس قدر ناز و نعمت سے پالا ہو، اپنی زندگی میں سب کچھ قربان کر کے انہیں دے دیا ہو، اس کے بعد بھی کوئی دنیا کی اولاد یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کو اپنے گھروں میں رکھے، آپ کو اپنے ساتھ رکھے، یہ دنیا میں قطعاً ناممکن ہے۔ تو آپ کی اولاد جاتی ہے، آپ کے مال کا آخری کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مال سے آپ کے کفن دفن کا سامان کیا جاتا ہے، اور یہ سب لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور ایک چیز جو آپ جس میں کوتاہ تھے دنیا میں، جس عمل کو لے کر، وہی عمل آپ کے ساتھ ہے، اور وہی عمل آپ کے ساتھ رہنے والا ہے۔ تو جب وہ انسان قبر میں پہنچتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے، تب اس کی آنکھیں کھلتی ہے کہ ہم جس چیز میں یا جن چیزوں میں ہم فخر و مباحات کیا کرتے تھے، جن چیزوں میں ہم زیادتی کے لیے محنتیں کیا کرتے تھے، آج وہ تو حاصل ہی نہیں ہے، آج اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے، یعنی جب آنکھیں بند ہوگی انسان کی تو وہ جان لے گا۔ پھر تاکید کے طور پر اللہ نے کہا کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں یقینی علم ہو جاتا تو تم ایسا نہ کرتے۔ جواب قسم محذوف ہے کہ اگر ایسا تمہیں صحیح معنوں میں اس کا علم ہوتا، صحیح معنوں میں تمہیں اندازہ ہوتا تو تم ایسا قطعاً نہ کرتے۔ آج ہماری زندگی کا ایام، ہمارے زندگی کا انداز کیسا ہے، کس طرح یہ شب و روز گزر رہے ہیں، اسے بیان کرنے کی اور اس کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کا جو مقصد ہے، اس مقصد سے انسان دور ہو کر دنیا میں اسے اسی بات کی ہم و غم ہے، اسی بات کی فکر ستا رہی ہے کہ کہیں دنیا کی اس ریس میں وہ پیچھے نہ ہو جائے، دنیا کے اس مقابلے میں وہ دوسروں سے پیچھے نہ چلا جائے، اور اسی فکر میں وہ اسی کو آگے بڑھانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ لیکن کبھی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، یا یہ ریئر کیس ہے کہ کوئی انسان بیٹھ کر تنہائی میں یہ سوچتا ہو، تنہائی میں یہ اپنے نفس کو ملامت کرتا ہو کہ آج کتنی نمازیں رہ گئی، آج کتنی نمازیں رہ گئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آیا، ہم نے خرچ نہیں کیا، اللہ کے لیے کام کرنے کا وقت آیا، ہم نے نہیں کیا، نمازوں کے لیے ہم صحیح سالم تھے، ہم مسجد میں حاضر نہیں ہو سکے۔ کتنے نفس ہیں جو اپنے آپ کو تنہائی میں ملامت کرتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہی تو مقصد حیات ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو مشین بنا کر اسی کے پیچھے، اس مال و دولت کی ہوس کے پیچھے لگا دیں، اس کے بعد یہاں تک کہ اسی میں لگے رہے، یہاں تک کہ آنکھیں بند ہو جائیں۔ بلکہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اللہ کے بندے بن کر اس دنیا میں رہیں، ہم اللہ کے بندے اور اس کی بندگی میں لگا کر اپنے آپ کو رکھیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کو نوازتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سارے زندگی کا ہم و غم یہی ہو، یہ معیوب ہے۔ زندگی کا ہم و غم یہی ہو اور اسی میں فخر و مباحات، یہ سراسر معیوب ہے۔
اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تم جہنم دیکھو گے عنقریب، یعنی اس کا انجام تمہیں اور ہمیں بھگتنا پڑے گا اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ مل فقر اخشى علیکم، لوگوں میں اس پر نہیں فقر خوف ہے مجھے، میں اس پر خائف نہیں ہوں، میں اس پر خوف زدہ نہیں ہوں کہ تم میرے بعد محتاج ہو جاؤ گے۔ مل فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم، بلکہ مجھے خوف تو اس کا ہے کہ جب مال کی فراوانی ہو جائے گی، جب مال میں کثرت ہو جائے گی تو تم فقر و مباحات کرنے لگو گے۔ مل فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر جب دنیا کشادہ کر دی گئی، فتنافسوها كما تنافسوا من قبل، تو تم اس میں منافست کرنے لگو، تم اس میں فخر و مباحات کرنے لگو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے جو کچھ ہوگا تم کرنے لگو گے۔ فتہلککم کما اہلکتہم، تو یہ ریس تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک و برباد کر دی گئی جیسا کہ پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کی۔ اس وجہ سے دنیا میں آج انسان، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، گرد و پیش کے لوگ کتنی برائیوں میں مبتلا ہے، کتنی برائیوں میں مبتلا ہے۔ جب قناعت نہیں ہوگی، جب اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوں گے، جب اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھیں گے، تو اس میں حرام کی بھی آمیزش ہوگی، اس میں جھوٹ بھی شامل ہوگا، اس میں دوسروں کے حقوق کو بھی ہڑپا جائے گا، اور اس میں جتنی برائیوں کے راستے، ان سارے برائیوں کو راستے کو اپنانے سے بھی انسان پیچھے نہیں ہٹے گا، کہ اس کا ہم و غم اور اس کی فکر تو یہی ہے کہ کیسے وہ آگے بڑھے۔ تو اسی لیے پیارے رسول نے کہا کہ جس طرح پہلے کے لوگ جب اس راستے میں آگے بڑھنے لگے تو وہ ہلاک و برباد ہوئے، ویسے ہی تم بھی ہلاک و برباد ہوئے، ویسے ہی تم بھی ہلاک و برباد ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ کیف بکم اذا فتحت الفارس والروم، جب فارس اور روم فتح کر دیا جائے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس وقت ہے کہ جو بڑی طاقتیں تھی اور جن کے پاس سب کچھ تھا، پیارے رسول نے کہا صحابہ سے کہ جب فارس اور روم فتح کر دیا جائے گا تمہارے ہاتھوں پر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے جنہیں اللہ نے بہت نوازا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ نقول کما امر اللہ عز وجل، ہم اس وقت بھی وہی بات کہیں گے جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے فیصلہ فرمایا، جو اللہ نے حکم دیا ہے، ہم اس وقت بھی وہی باتیں کہتے رہیں گے۔ پیارے رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات سن کے کہتے کہ وغیر ذلک، یا اس کے علاوہ کچھ اور معاملہ ہوگا، یا اس کے علاوہ کچھ اور معاملہ ہوگا۔ کیا معاملہ ہوگا؟ پیارے رسول نے صحابہ سے کہا کہ جب فارس و روم فتح ہو جائے گا تو تتنافسون، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگ جاؤ گے، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ثم تتحاسدون، پھر تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم تتدابرون، پھر ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانے لگو گے، ثم تتباغضون، پھر ایک دوسرے کے لیے تم دل میں بغض رکھنے لگو گے۔ کیا بہترین ترجمانی پیارے رسول نے کی ہے ہمارے حالات کی، کہ جب مال میں منافست کرنے لگو گے، جب مال کھول دیا جائے گا اور جب یہی ہم و غم ہوگا تو تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون، تو پھر تم منافست تو کرو گے، یہ پہلا اسٹیپ ہوگا، لیکن اس منافست کے لیے تم کتنی برائیوں کو مول لو گے، پھر تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، پھر تم ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانے لگو گے، اور پھر اس کے بعد دلوں میں بغض اور دلوں میں عداوت پال لو گے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یہ حالات بنیں گے، یہ منافست، یہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے حرام و حلال کی تمیز کو چھوڑ دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ انسان کو اس کے دین سے، اس کے مالک حقیقی سے غافل کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے معاملوں میں منافست سے منع کیا، دنیا کے معاملوں میں منافست سے منع کیا، بلکہ ان لوگوں کا نقشہ کیا کہ قارون، وہ لوگ دیکھ کر تمنا کرتے ہیں دوسروں کا جن لوگوں کے دل میں اللہ کی ذات پر عقیدہ اور ایمان نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں اللہ کی ذات پر عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر مطمئن رہتے ہیں، انہیں انشراح ہوتا ہے۔ جب قارون کو دیکھا اس کی قوم نے تو دو طرح کے لوگ تھے، ایک نے کہا کہ یا لیتنی مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، جب قارون پورے ناز و نعمت اور شان و شوکت کے ساتھ نکلتا ہے تو دو گروہ دیکھتے ہیں، ایک وہ لوگ جو دیکھتے اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا لیتنی مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش جیسا قارون کو ملا ہے خزانہ ویسا مجھے بھی مل جاتا،
انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑا قسمت کا دھنی ہے۔ دوسری طرف جو علم والے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، دین کا علم حاصل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کے لیے آخرت میں سب کچھ ہے، ثواب اس کے لیے، جو نیکی اور اطاعت کا کام کرے گا اس کے لیے ثواب آخرت میں۔ اور جب قارون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھسا دیتا ہے زمین میں، جب قارون کو دھسا دیتا ہے تب انہیں ہوش آتا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں یہ مال قارون کو بچا نہیں سکا، یہ مال قارون کو بچا نہیں سکا۔ تو قسمت کا دھنی ہونا، دوسروں کے مال کو دیکھ کر پریشان ہونا، یہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کا انداز نہیں ہے۔ اگر منافست کرنا ہے، اگر آگے بڑھنے کی فکر ہے تو اللہ کے دین میں آگے بڑھیے، آگے بڑھنے کی فکر ہے تو ان چیزوں میں آگے بڑھیے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ یہ دنیا ہم جتنی بھی حاصل کر لیں یہ بہت تھوڑی ہے۔ ہر انسان کے اوپر آپ جتنا پیسہ کما لیں، آپ کے اوپر آپ جب نظر دوڑائیں گے تو بہت بڑے بڑے پیسے والے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان یہ تھوڑا ہے، آپ کتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ لیکن آخرت، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، ہم دنیا کے زندگی کو ترجیح دیتے لیکن آخرت یہ دیر پا، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آخرت میں ہم جو کام آخرت کے لیے کریں گے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کو بھی آگے بڑھنے کی فکر تھی، لیکن کن چیزوں میں آگے بڑھنے کی فکر تھی؟ ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی فکر تھی جو چیزیں ان کے آخرت کے لیے نفع بخش تھی، ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی فکر تھی جن چیزوں سے وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ اور اس میں امیر غریب سب برابر تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصوم، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالهم۔ پیارے رسول، یہ پیسے والے صحابہ، پیسے والے لوگ، ذهب اہل الدثور بالاجور، یہ تو بڑے اجر و ثواب کو لے کر چلے گئے، یہ ہم سے اجر و ثواب میں بہت آگے بڑھ گئے۔ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، نمازیں وہ بھی ویسے ہی پڑھتے جیسے ہم پڑھتے، صدقات و خیرات، روزہ وہ بھی ویسے ہی رکھتے جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن صدقات و خیرات وہ کرتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے زائد مالوں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ پیارے رسول نے تب دیکھیے ان کی فکر دیکھیے، اور تب آپ نے ان کو نصیحت کی اور کہا أَوَلَيْسَ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ لَكُم مَّا تَتَصَدَّقُونَ بِهِ، کیا اللہ نے آپ کے لیے وہ چیزیں نہیں بنائی ہیں جس سے آپ صدقات و خیرات کر سکیں؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، آپ نے مال کے علاوہ دوسرے چیزوں کے بارے میں بتلایا کہ ان چیزوں کے ذریعے بھی صدقات و خیرات کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں یہ صدقہ کے برابر ہے، آپ ایک مرتبہ الحمدللہ کہیں یہ صدقہ کے برابر ہے، آپ اللہ اکبر کہیں یہ صدقہ کے برابر ہے، یا آپ برائی کا حکم دیں، یہ آپ برائی سے روکیں اور اچھائی کا حکم دیں، یہ صدقہ کے برابر ہے۔ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، یہاں تک کہ ایک آدمی ثواب کی امید سے، ثواب کی نیت سے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہی جائز اور مباح راستہ ہے، وہ نکاح کرتا ہے، بیوی کے ساتھ فزیکل تعلق بناتا ہے، جمع کرتا ہے، اس سے بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، ایک آدمی آتا ہے، ایک آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منطقی جواب دیا سمجھانے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَ فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، کیا تمہارا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے تمہاری کہ اگر آدمی یہی چیز، یہی سیٹسفیکشن، یہی اطمینان آدمی حرام سے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیا اس پر اسے وبال ہوگا، اس پر اسے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے کہا کہ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعْتُمْ فِي الْحَلَالِ، اسی طرح جب تم حلال کے راستے سے یہ پورا کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، جب حلال کے راستے سے تم پورا کرو گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس جسم میں 360 جوڑے اور ہر جوڑ پر صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اور سب کا بدلہ یہ کہ آپ صلاۃ الضحیٰ چاشتے کی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ صحابہ کی فکر تھی، یہ صحابہ کی فکر تھی کہ کس طرح آخرت کے معاملوں میں آگے بڑھا جائے۔ غزوہ تبوک کا تفصیلی واقعہ پڑھیے آپ،
کہ صحابہ اکرام کے دل میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ یہ وقت ایسا ہے جب مسلمانوں کو اور اس امت کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، صحابہ اکرام نے کس قدر اپنے مال کو نبی کے سامنے لا کر حاضر کیا، بڑے بڑے صحابہ سے لے کر چھوٹے چھوٹے صحابہ تک، پیسے والوں سے لے کر جو فقراء و مساکین تھے سب، جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لا کر، اپنا موجودہ پورا مال لا کر حاضر کر دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے جب پیارے رسول پوچھتے ہیں کہ ما ابقیت لاہلک، کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا، کہتے ہیں کہ اب اللہ اور اس کے رسول کے نام چھوڑ کر ہم چلے آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نصف مال چھوڑا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیسے والے تھے اتنا مال لا کر حاضر کرتے ہیں، اتنا مال لا کر حاضر کرتے ہیں کہ مؤرخین و مفسرین نے لکھا کہ ان کے مالوں کی تعداد جہاں نقدی یعنی سونے اور چاندی کا جہاں تک تعلق ہے 29.5 کلو چاندی، 5.5 کلو سونا، اس کے علاوہ 900 اونٹ اور 300 گھوڑا، یہ سب کچھ لا کر وہ پیارے رسول کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں، بلکہ پورا تیار قافلہ جو ان کا تجارتی قافلہ ہوتا ہے شام کے لیے وہ سب لا کر حاضر کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اشرفیوں کو، ان اوقیوں کو اچھالتے ہیں اور اسی وقت حضرت عثمان کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کر لیں، جو بھی عمل کرے، اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ جو بھی کر لیں حضرت عثمان کو ان کا یہ عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس موقع پر وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ لوگ بھی آتے تھے ایک جنگ میں شرکت کرنے کے لیے، اور پیارے رسول ان سے کہتے تھے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے زائد کہ میں تمہیں لے چلوں اپنے ساتھ۔ تو ان کے دل کا احساس کیا تھا؟ دل کا احساس ایسا تھا کہ اس کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، کہا کہ بعض لوگ آتے ہیں قلت لا اجد ما احملكم علیہ وتولوا واعینهم تفیض من الدم حزنا لا یجدوا ما ينفقون، کہ آپ تو ان سے کہہ دیتے کہ میرے پاس سواری نہیں کہ میں تمہیں لے چلوں ساتھ میں، تولوا، وہ جب پلٹتے ہیں جانے کے لیے، تفیض اعینهم، ان کی آنکھیں آنسو سے بہ پڑتی ہیں، آنکھیں آپ دیدہ ہیں، حزنا لا یجدوا ما ينفقون، اس غم میں کہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ خرچ کریں، اس غم میں، اس فکر میں کہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ خرچ کریں۔ تو اس زندگی میں آگے بڑھنے کے بجائے ان چیزوں میں ہم آگے بڑھنے کی فکر کریں جو چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ مبادرہ کا حکم دیا، سبقت کرنے کا حکم دیا، لیکن اعمال میں بادروا بالاعمال فتنا قطع الليل المظلم، یہ دنیا کے حالات جس قدر تیزی سے بدل رہے، کب کیسے فتنے آ جائیں، آپ نے کہا کہ بادروا بالاعمال فتنا قطع الليل المظلم، جب تاریک رات کی طرح یہ فتنے پھیل جائیں اس سے پہلے تم اعمال میں سبقت کرو، حتی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن، یعنی حالات میں استقرار نہیں ہوگا۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، ہم کس چیز کا انتظار میں؟ ہم اعمال میں سبقت کریں۔ پیارے رسول نے کہا کہ آپ کس چیز کے انتظار میں؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا، ایسا فقر و محتاجی جو سب کچھ بھلا دے، یا ایسی مالداری جو آپ کو جو آپ کے اندر اکڑ پیدا کر دے، او موتا مجہزہ، یا ایسی موت جو موت تیار کھڑی ہوئی ہے، او مرضا مفسدہ، یا ایسا مرض جو آدمی کے اندر فساد پیدا کر دے، وہ کسی لائق نہ بچے، اب الدجال فشو غائب ينتظر، یا دجال کا انتظار ہے، وہ بدترین انتظار ہے، اب الساعۃ فالساعۃ ادھا وامر، یا اس قیامت کا جو بڑی بھیانک اور خطرناک ہے۔ تو ہم منافست کریں لیکن ان چیزوں میں منافست قطعاً نہ کریں جو ہمیں حرام تک پہنچا دے، ان چیزوں میں مسابقہ رائی قطعاً نہ کریں جو مسابقہ ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اس کے دین سے غافل کر دے، شریعت سے غافل کر دے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمیں آخرت کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما، بار الہ ہمارے دلوں میں دین کی تڑپ، دینی جذبہ پیدا کر دے، بار الہ ہمارے مسلمان جہاں بھی اس دنیا میں پریشان حال ہیں تو غیب سے ان کی مدد فرما، بار الہ تو ان کی مدد فرما، تو ان کے لیے راستے پیدا کر دے، ان کے لیے راستے آسان کر دے، بار الہ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رشتے میں ترقی نصیب فرما۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين اللهم انصر أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم لعن الكفرة واليهود والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي ولا تغادر منهم أحدا اللهم لا ترفع لهم راية اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم عبرة وآية اللهم اجعلهم عبرة وآية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر